اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی بات پہلے ذلہ سے متعلق کرتے ہیں، کیونکہ یہ نون کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر ہے۔ وَظَلَّلْنَا، ہم نے سایہ کیا، ٹھیک ہے۔ کس نے کیا سایہ؟ اللہ نے، ٹھیک ہے۔ علیکم الغمامہ، غمامہ جو ہے یہ بادل کو کہتے ہیں، بادل کا سایہ اللہ نے ان پر کیا تھا۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ حروف ناقصہ میں سے ہے، حروف ناقصہ 17 ہے نا، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے ذلہ، ایک ہے باتا۔ تو یہ ذلہ کا مطلب ہے کہ یعنی پورے دن ان پر سایہ رہتا تھا۔ جب سورج طلوع ہوتا تھا، جیسے یعنی دھوپ کی شدت شروع ہوتی تھی، تو ویسے ہی جو ہے تو یہ ذلہ ہے۔ اسی سے ہے مزلن، مزلن یہ کہتے ہیں اس کو، آپ کے چھتری کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ سایہ کرتی ہے نا، تو اسی طریقے سے جو ہے یہ ذلہ یعنی ان پر دن بھر سایہ رہتا تھا، یعنی جب تک وہ صحرا میں وہ تھے اللہ نے ان پر سایہ رکھا، بادلوں کو بطور سایہ، کیونکہ وہاں ان کے لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اب اس کی جو ہے آپ پہلے اس کی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ کوئی اپنے مولا کو، کوئی مالک کو وہ اس کی عبادت نہ کر کے، اس کی بات نہ مان کر اس کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم پر انہوں نے کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی نقصان، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا انہوں نے، اور لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے تھے، اپنے مالک کو ناراض کر کر۔ اپنے مالک کو کوئی ناراض کر کے کس پر ظلم کرتا ہے؟ اپنے آپ پر ہی ظلم ڈھاتا ہے نا۔ اور مالک بھی وہ مالک نہیں جو دنیا کا مالک ہے، مالک بھی وہ جو مہربان مالک ہے۔ اس کو آپ دنیا کا مالک تو انتہائی درجے کا بعض اوقات گھٹیا حرکتیں کرتا ہے، دنیا کے مالک کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک جو عارضی مالک بنا ہوتا ہے، اس قدر گھٹیا حرکت کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن وہ مالک و مختار جو ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو بہت مہربان ہے، وہ تو اپنے بندے کی جو ہے بہت زیادہ یعنی شکر گزاری کو قبول کرتا ہے۔ اس مالک کے ساتھ یعنی آپ ایسا سلوک کرو کہ اس کی شکر گزاری نہ کرو، بلکہ اس کے بدلے میں آپ اس کے خلاف کام کرنے لگ جاؤ، تو اس کا کیا نقصان کر رہے ہو؟ اپنا کر رہے ہو۔ اب یہ تفہیم القرآن کا بھی تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا، یعنی انہوں نے خود اپنے پر ظلم کیا۔ اب اس کی انہوں نے یہ تفسیر بتائی ہے، یعنی جزیرہ نماء سینا میں جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ تمہیں میسر نہ تھی، ہم نے ابر سے تمہارے بچاؤ کا انتظام کیا۔ اس موقع پر خیال رہے کہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر آئے تھے، اور سینا کے علاقے میں مکانات کا تو کیا ذکر، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے تک نہ تھے۔ اس زمانے میں اگر اللہ کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو ابر آلود نہ رکھا جاتا تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی۔ اچھا، یہ بات کہ لاکھوں کی تعداد میں، یہ علم اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ واللہ عالم کہ وہ کتنی تعداد تھی، تعداد کے بارے میں کوئی یعنی صحیح بات واللہ عالم۔ اچھا، بہرحال اب آگے جو ہے من و سلوہ سے متعلق انہوں نے بتایا کہ من اور سلوہ وہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت یعنی ہجرت کے زمانے میں ان لوگوں کو 40 برس تک مسلسل ملتی رہیں۔ من دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی تھی، اوس یعنی شبنم کہتے ہیں، شبنم کو اوس کہتے ہیں نا ہندی میں، یہ اوس ہندی کا لفظ ہے، اور زمین پر جم جاتی تھی۔ اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ اللہ کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ ایک پوری کی پوری قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی، اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ حالانکہ آج کسی نہایت متمدن ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجر یکا یک آ پڑیں تو ان کی خوراک کا
انتظام مشکل ہو جاتا ہے۔ من اور سلوہ کی تفصیلی کیفیت کے لیے ملاحظہ ہو بائبل، یہ دیکھیں یہاں بائبل سے لیا ہے انہوں نے۔ اب اس کی جو ہے ہم ان کی کتابوں کی جو قرآن مجید سے یا احادیث مبارکہ سے مطابقت رکھتی ہیں تو ان کی تو ہم ظاہر تائید کرتے ہیں، جو مطابقت نہیں رکھتی یعنی اس کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف باتیں ہیں، ہم ان کی تردید کرتے ہیں، اور جہاں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہم وہاں خاموش رہتے ہیں۔ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ صحیح ہے یا اس میں ملاوٹ ہوئی ہے، تو اس لیے اتنی بات کافی ہے۔ اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں من و ایمان رکھنے والا بنائے۔ اس میں ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کا سبق ہے۔ سبق کیا ہے کہ ہم یہ سبق پڑھ کر یوں نہ گزر جائیں، بلکہ اس کو جو ہے غور کریں، اس میں دیکھیں کہ یعنی ایسے لوگ آئے دنیا میں جنہوں نے یعنی ہٹ دھرمی کی تو ان کا نتیجہ کیا نکلا۔ ہمیں ان چیزوں سے اپنا بچاؤ کرنا ہے، اللہ کو، اپنے مالک کو، اپنے مولا کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو ناراض نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کی رضا حاصل کرنی ہے، اس کو راضی کر کے پھر جانا ہے۔ تو جتنا بھی ہمارے اندر یعنی سکت ہے، جتنی بھی ہمارے اندر یعنی کہنا چاہیے قوت ہے، جتنی بھی ہمارے اندر طاقت ہے، ہم اپنے مولا اور مالک کو راضی کرنے پر لگا دیں، تاکہ جب ہم اس کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو تو ہم سرخرو ہوں، بلکہ انعام یافتہ ہوں، ذلت و رسوائی کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے، اور دنیا میں بھی عزت کی زندگی بسر کر کے اور سکون حاصل کریں، اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے مالک کے پاس اس حال میں حاضری نصیب ہو کہ وہ ہم سے خوش ہو۔ آمین ثم آمین۔